پاکستان کی معیشت کی بدقسمتی ہے کہ یہ بڑی حد تک امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، امپورٹس پر ان کا انحصار ہے۔ ہمارے پالیسی سازوں نے امپورٹس کے متبادل پر، امپورٹ ریپلیسمنٹ پر کبھی کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں چلنے والی تقریباً تمام صنعتیں امپورٹ خام مال کی محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان نے مالی سال 2022 میں تقریباً $5 ارب کی اسٹیل مصنوعات امپورٹ کی، کیونکہ ملک میں چلنے والی تمام اسٹیل کی صنعتیں در حقیقت پروسیسنگ یونٹ ہے جو کسی بھی قسم کا اسٹیل یا اسکریپ امپورٹ کر کے اس کو نئی شکل تو دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی خام مال یعنی آئرن اور کی پروسیسنگ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں اسٹیل مصنوعات کی قیمتیں ڈالر مہنگا ہونے کے باعث ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ حال ہی میں سریا $3.5 لاکھ فی ٹن تک پہنچ گیا، اور اگر ملک میں تعمیراتی سرگرمیاں تیز ہوں گی تو مزید لوہے اور سریے کی ضرورت پڑے گی، جس کے نتیجے میں اسٹیل کی امپورٹس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان اسٹیل کے بنیادی خام مال یعنی کہ آئرن اور میں اس حوالے سے خود کفیل ہے، مگر تمام صوبوں میں آئرن اور کے 1.40 ارب ٹن سے زائد کے وسیع ذخائر ہے۔ پاکستان ابھی سالانہ صرف 4 لاکھ ٹن آئرن اور نکال رہا ہے، لیکن ملک میں پروسیسنگ نہ ہونے کے باعث یہ تمام آئرن اور چائنا ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور اپنے ملک کی لوہے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم آئرن اور ویلیو ایڈیشن کے بعد اس کو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد شہر جنجوع نے بلوچستان کے ضلع چاغی کی تحصیل نوکنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آئرن اور کی مائننگ پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان کے سب سے بڑے ضلع چاغی کا شمار ملک کے پسماندہ اضلاع میں ہوتا ہے، لیکن یہ علاقہ معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں سونے اور تانبے سمیت آئرن اور کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ بظاہر خشک اور بنجر نظر آنے والی یہ ساری زمین اور پہاڑ اپنے اندر آئرن اور دیگر معدنیات کے شروع ہے پروسیس کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہم لوگوں کا جو پٹ لیول ہے وہ 45 میٹر ہے سرفیس لیول سے۔ جیولوجیکل رپورٹ کے مطابق ہم 130 میٹر تک جائیں گے۔ آئرن اور کی کوالٹی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، آگے بھی اور اچھا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور ٹریس منرل جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے ہم لوگ۔ مائن سے آئرن اور کے بڑے پتھروں کو ڈمپرز کے ذریعے اوپر پہنچایا جاتا ہے، جہاں آئرن اور کو کوالٹی کے حساب سے الگ کر کے کرشنگ پلانٹ پر پہنچایا جاتا ہے، جہاں اس کے سائز کو خریدار کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ عموماً خریدار آئرن اور کے چھوٹے سائز کی ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ہم راکس یہاں پہ اسٹریس وہ کرتے ہیں کہ ہم ویٹ بیسس اور کلر بیسس پہ کہ یہ میگنیٹائٹ ہے یا ہیماٹائٹ ہے یا اس سے بھی لو کوالٹی ہے، تو اس بیسس پہ ہم یہاں پہ کیٹیگرائز کرتے ہیں راکس کو، اور پھر ہم بلینڈنگ پروسیس کر کے اس کو آگے پروسیس کرتے ہیں۔ سر مائن سے جو آئرن اور نکلتا ہے اس کو ایز پر دی گریڈ ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور پھر لو کیٹیگری اور ہائی کیٹیگری کو مکس کر کے آگے پروسیس آؤٹ کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اس دور دراز علاقے میں جانے سے پہلے ذہن میں امن و امان سے متعلق خدشات اٹھتے ہیں، لیکن یہاں آ کر یہ خدشہ ختم ہو گیا۔ یہاں انجینئرز، کرین آپریٹر سمیت ہنرمند اور غیر ہنرمند محنت کشوں کی بڑی تعداد بلا خوف و خطر کام کر رہی ہے۔ ادھر ماشاءاللہ خوشگوار ماحول ہے۔ اب بھی سر کراچی سے ادھر آیا، پیچھے سر افغانستان بارڈر ہے، تقریباً ادھر سے 45 کلومیٹر پہاڑوں کے پیچھے۔ اس طرف سر ایران بارڈر ہے، وہ بھی تقریباً 90 کلومیٹر ہے، لیکن الحمدللہ دونوں ملکوں سے کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، بالکل خوشگوار ماحول ہے۔ پاکستان میں لو سے ہائی کوالٹی کے آئرن اور کے ذخائر کا تخمینہ 1 ارب 42 کروڑ ٹن سے زائد لگایا گیا ہے، جس میں پنجاب کے علاقے چنیوٹ میں 50 کروڑ ٹن، پنجاب کے ہی علاقے کالا باغ میں 35 کروڑ ٹن، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تقریباً 25 کروڑ ٹن، جبکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی آئرن اور کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ مالی سال 2022 میں پاکستان نے تقریباً $4 کروڑ مالیت کا آئرن اور برآمد کیا، جبکہ تقریباً $5 ارب مالیت کی اسٹیل مصنوعات درآمد کی۔ اسی سال ملک میں اسٹیل کی پیداوار 10 لاکھ ٹن رہی۔ ملک میں اسٹیل کی فی کس کھپت تقریباً 35 کلو گرام ہے، جبکہ دنیا میں یہ اوسط 233 کلو گرام ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں اس شعبے میں ترقی کے بہت مواقع موجود ہیں۔ بلوچستان کے علاقے نوکنڈی سے نکلنے والا یہ آئرن اور
عالمی مارکیٹ میں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں آئرن اور کی کوانٹٹی تقریباً 58 سے 62% تک ہے۔ اس پورے علاقے سے تقریباً ماہانہ 50,000 ٹن آئرن اور نکالا جا رہا ہے، لیکن افسوس بغیر کسی پروسیس کے یہ سارا آئرن اور چائنا ایکسپورٹ ہو جائے گا۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب بلال خان جو ماہر ہیں معدنی امور کے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب بتائیے گا کہ جو آئرن اور ہمارے پاس جو را مٹیریل موجود ہے اس کو پروسیس کرنے کا جو میکینزم ہے وہ یہاں ہمارے پاس کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس لوکل انویسٹرز نہیں ہیں؟ اور اگر یہ سورس پہ یہ آئرن اور یہاں موجود ہے تو فورن انویسٹر آ کے یہاں کیوں نہیں اس حوالے سے جو پروسیسنگ پلانٹس ہے وہ لگاتے؟ سر اس کے لیے مختلف ریزنز ہیں جو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے، کوئی بھی ملک سٹیل مل کی انڈسٹری کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب پاکستان میں اس کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سٹیل مل پاکستان ہے جو بند پڑا ہوا ہے۔ باقی جو ہمارے پاس انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس میں ہم اپنے را مٹیریل کو پروسیس کر کے اس سے سٹیل پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ لاتے ہیں اپنے اسکریپ کو، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ آلموسٹ $5 بلین کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے را مٹیریل بھی ہے اور اس میں سٹیل کی بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے پاس سیکٹر ہے، وہ جو انڈسٹری ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹر جو پاکستانی ہیں، جو ہم باہر اپنے پلاٹس اور انویسٹمنٹ کو باہر لے کے جاتے ہیں، پاکستان کی انڈسٹری میں پاکستان کی جو منرلز ہیں جس میں وہ رچ ہے، اس میں وہ خود انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس میں اس کے علاوہ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز میں خود بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے، کیونکہ جب تک ریٹ آف دا گورنمنٹ وہاں پہ نہ ہو، لوکل ایشوز کو وہ نہ سنوار سکے، ہیلپ نہ کر سکے۔ اب مائنر جو ہے وہ خود ایریا کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے، پھر اس کے لیے سرویز بھی کرے، اور سرویز کرنے کے بعد وہ سروے رپورٹس وہ آگے سے منرل ڈپارٹمنٹ میں چوری ہو جائیں تو وہ انڈسٹریلسٹ، وہ مائنر، وہ آگے کیسے اس کو آگے لے کے جائے۔ مگر دوسری جانب ہم اسی آئرن اور ہم ایک سمپل چیز کرتے ہیں کہ ہم آئرن اور نکال رہے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ چائنا جاتی ہے، وہاں پروسیس ہوتا ہے، اور پھر جو پروڈکٹ ہے وہ پھر ہم واپس اپنی ہی اس چیز کی جو بنیاد ہے ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ سر یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم اس انڈسٹری کی بہت بڑی فقدان ہے، اور جو بھی اس انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، یعنی آپ کا جو لوہا ہے، سٹیل ہے، وہ آپ لاکھ سوا لاکھ روپے تک پر ٹن پروڈیوس کر سکتے ہیں اپنے را مٹیریل سے، جبکہ آپ کی جو سیل ہے وہ 3.5-3.5 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ انڈسٹری میں آپ کی سٹیل مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری انڈسٹری جو ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری رک گئی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر اس انویسٹمنٹ کو لایا جائے اور ہمارے لوگ اس انڈسٹری کے اندر، اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں، تو لوگوں کو کوئی وہ شوق نہیں ہے کہ جی وہ اس کو خام مٹیریل کو ایکسپورٹ آؤٹ کرے۔ ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ ہماری ملک کی ترقی کا واحد راز ہے، اور اس راز کو ایکوائر کرنے کے لیے، اس کو آگے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ وہ جب تک ہم ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ